میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غش طور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں ARYQTV آپ جانتے ہیں پیش کر رہا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر۔ نوجوان طلباء اپنی تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور جو دیا گیا موضوع ہے اس پر جو بہتر انداز سے اپنا کنٹینٹ پیش کرتا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے، اس کی فلوئنسی اچھی ہوتی ہے، تو ہمارے منصفین فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم تمام ہی پارٹیسپینٹس کو دیا جاتا ہے اور حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی مقتدر ممتاز جید شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں، صاحبان علم و دانش۔ ہمارے منصفین ہیں، ہمارا جوری پینل ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی ایک ادبی سینئر شخصیت ادریس غازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تیسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کا ہی خیر مقدم ایک بار پھر۔ اور دیا گیا جو موضوع ہے ناظرین آج ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہیں کس طرح کا کنٹینٹ ہمارے آج کے طلباء تیار کر کے لائے ہیں اور کس انداز سے ہمارے منصفین کو متاثر کرتے ہیں۔ پہلے کنٹسٹنٹ آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ کے عبدالرافع، آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے جناب والا کہ آپ کی میلاد کی خبر پر فارس کے آتش کدے بجھ گئے اور کسریٰ کے محل لرز اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور قرآن میں اعلان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آپ وہ ہستی ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کی دعا سے قحط زدہ زمین پر بارش برسی۔ میدان بدر میں فرشتے آپ کی مدد کو نازل ہوئے اور غزوہ بدر میں مٹھی بر مٹی دشمنوں کی آنکھوں میں ڈال کر آپ نے اللہ کے حکم سے لشکر کو پسپا کیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہی ہے جناب والا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی قیادت، دین کی سربلندی اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسے کمالات عطا فرمائے جن کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہی ہے جناب والا کہ آپ کی دعوت ایک عالمگیر دعوت بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ جیسے حکمرانوں کو خط لکھ کر اسلام کی طرف بلایا اور چند دہائیوں میں آپ کا پیغام 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا۔ آپ نے ایک ایسی امت تشکیل دی جو علم، عدل اور تقوی میں دنیا کی رہنما بنی۔ جناب صدر، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ آپ کے زندگی کے ہر لمحے میں انسانیت کے لیے روشنی ہے، جسے رب تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، یعنی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اس پر عمل پیرا ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ماشاءاللہ، تقریباً دیے گئے مقررہ وقت پر انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی عبدالرافع نے، اور دیا گیا جو موضوع تھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویری گڈ۔ اسی طرح آپ نے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے اپنی تقاریر مکمل کرنی ہے، اور آج کے ہی دیے گئے موضوع پر جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے اسد اللہ عباسی، وہ تشریف لائیں گے اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ محفل کونین سجی ہے جس کے لیے ہے، اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا صدر علی وقار۔
کہ جب آفتاب نبوت خاتم النبیین کا صحرا سجا، گود آمنہ سے طلوع ہوا تو اس کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا ہوا، پوری کائنات کے گرد نور کا ہالا ہوا اور انسانیت کا رتبہ بالا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حیات انسانی کے ہر شعبے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نظر آتے ہیں، کہ میرے آقا بشریت میں حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے عظیم ہیں، کہ جن کے عارض و یسوع والفجر واللیل کی آیتیں کہ حامی ہیں امی ہیں، تو چہرہ انور والضحیٰ کی تفسیر ہے کہ میرے آقا اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم ہیں، کہ جن کے اخلاق کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے آقا سیاست کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، کہ جو کبھی صلح حدیبیہ کے موقع پر تو کبھی ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے باوجود میثاق مدینہ کرتے ہوئے سیاست کے رموز سکھاتے ہیں، کہ میرے آقا شجاعت میں سب سے عظیم ہیں، جو کبھی بدر و احد میں کفار کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو کبھی غزوہ حنین کے موقع پر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کی صدائیں لگاتے ہیں، کہ میرے آقا عفو درگزر میں سب سے عظیم ہیں، کہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سو جب حضور مکے میں ایک فاتح کے حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو لا تثریب علیکم الیوم کہہ کر سب کو معاف فرماتے ہیں، کہ میرے آقا تعلیم و تعلم میں سب سے عظیم ہیں، کہ جن کی بارگاہ سے حضرت علی روحانیت کا فیض حاصل کرتے ہیں تو خالد بن ولید رزماہوں کے گر سیکھتے ہیں، تو خوشبو عالم تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر تہذیب آئینہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان گل دیدہ، تو روح امن تو روح زخم امن رحم، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ۔ شکریہ۔ نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بہت اچھے انداز سے تقریر کرتے کرتے آخر میں جب انہیں اشعار کہنے تھے تو بہرحال کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنی تقریر مکمل کی۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ مقابلہ حسن تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے عبد المتین تشریف لائیں گے، اور دیے گئے موضوع یعنی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ صدر علی وقار، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کا نام ہے جو ما فوق العقل اوہام و اساطیر کے اختتام کا اعلان کرتی ہے، کہ ختم نبوت اس بات کی دلیل ہے کہ ازل سے ابد تک وجود کائنات کے پس منظر میں ایک ہی شعور کو مرکزیت عطا کی گئی تاکہ مقصد تخلیق کو واضح کیا جائے۔ جب رب کائنات نے ایک ہستی کو منتخب فرمایا تو تمام علوم، تمام منطقیں، تمام نظریات اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر چکے تھے کہ اس سے بہتر قیادت، اس سے کامل تر اسوہ ممکن ہی نہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ جب ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، سب سے پہلے نبوت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنین پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا اصل سبب ہے، پیغمبری میں سب سے اولا، انسانیت میں سب سے اعلیٰ، شفاعت کبریٰ میں سب سے برتر، خلق عظیم میں سب سے افضل، دیدار الہی میں سب سے قریب، مکارم اخلاق میں سب سے بلند، عالم ارواح کے سردار اور جہان فانی کے کامیاب ترین قائد، شاب ابی طالب کی بے کسی میں سب کے پیکر، امتی
قاری میں سب سے افضل، خوش العانی میں سب سے بہتر، علم میں سب سے اعلیٰ اور تعلق میں سب سے برتر، تو میں کیوں نہ کہوں چشمے کونوں مکا کا ستارہ نبی، رب کے پیاروں میں وہ سب سے پیارا نبی، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی. Very good, mashallah. I do acknowledge the connectivity you had in your speech, mashallah. اور تیسرے کنٹسٹنٹ عبد المتین نے اپنی تقریر مکمل کی. مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں تینوں ہی پارٹیسپینٹس نے بہتر انداز سے کوشش کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کون سب سے زیادہ متاثر کر سکا ہمارے منصفین کو. تو چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں ان کی آرا، ان کے ویلیویبل کامنٹس کیا ہیں. اسٹارٹنگ فرام ادریس غازی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ ماشاءاللہ آج کا مقابلہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. کہ بچوں نے تیاری اچھی کی تھی. آج کا جو موضوع دیا گیا تھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سارے وہ نکات لانے تھے جو کہ آپ لوگ لے کر آئے کہ عظمت کے کیا کیا استعارے ہو سکتے ہیں، کس چیز میں عظمت، کہاں عظمت، کون سی عظمت، یعنی دیگر انسانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسی. آج خوشی ہوئی، بہت اچھی تقاریر آج سننے کو ملے، اور آج نسبتاً زیادہ ٹف کمپٹیشن تھا یہ مارکنگ میں. آج مارکنگ میں بھی کمپٹیشن ہوا ہے. ہاں مارکنگ میں بھی آج مقابلہ ہوگا، کس کو کم نمبر دیے جائے، کس کو زیادہ دیے جائے. ماشاءاللہ آپ تینوں بہت اچھے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، جب ٹوٹل ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کس کے نمبر زیادہ ہوئے، لیکن ہمارے حساب سے آج تینوں ہی آپ ونر ہیں. لیکن طریقہ کار کے مطابق کسی ایک کینڈیڈیٹ کے نمبر ایک نمبر بھی زیادہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ آگے کوالیفائی کرے گا. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل جس طرح ادریس بھائی نے کہا، آج جیسے جیسے ہماری نشریات بھی آگے بڑھتی ہے تو ذرا جو ہمارے ڈیبیٹرز ہیں ان کے اندر بھی نکھار آتا رہتا ہے، اور بہت اچھا پروگرام تھا. تینوں مقررین نے اپنے اپنے طور سے اچھا کیا. بس عبدالرافع بیٹا، ایک تو آپ ایک دم شروع ہوئے تھے، کچھ سنبھل نہیں پائے، پھر تلفظ کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد اسد اللہ باڈی لینگویج اچھی تھی دونوں جانب سے. اچھا بیٹا، اشعار جو ہے نا سمجھے گارنیشنگ کے لیے ہوتی ہے، جس طرح نمک اگر کم زیادہ ہو تو بعض دفعہ مشکل اشعار میں پھنس کے آپ نے اپنے لیے تھوڑی سی پریشانی کا رستہ آپ نے چنا. اور اس کے بعد عبد المتین آئے، بہت اچھا مواد، مطلب تمام جہتوں کو آپ نے بہت اچھے انداز سے نبھایا. مجھے آپ کا مواد بہت پسند آیا، لیکن مجموعی طور پر ایک ٹف کمپٹیشن تھا آج. کیا بات ہے. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ آج کا مقابلہ ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا. اور عبدالرافع بیٹا آپ کے تلفظ میں تھوڑی سی غلطیاں تھیں، اور اسٹارٹ آپ نے اچھا کیا، اسپیچ کا اسٹائل آپ کا بہت اچھا تھا، پچ آپ نے اچھی استعمال کی، اور کنٹینٹ بھی آپ کا اچھا تھا، اور اچھا لگا آپ کی تقریر سن کے. اور اسد اللہ عباسی آپ نے بیٹا اچھی طرح بیان کیا عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹارٹ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، اور کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا تھا. لیکن آخر میں تھوڑا سا آپ شیک ہو گئے نا، بھول گئے، تو وہ اس کے حوالے سے تھوڑے آپ کے نمبر کٹے ہیں. عبد المتین صاحب بیٹا آپ کا اسٹارٹ بہت اچھا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا وہ آپ نے مواد بہت اچھا تھا. آپ کو اسے تقریر لکھ کے دیا ہے نا، میں اس کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں، بہت اچھا مواد تھا ان کا. اور عظمت آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کی ہے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ. میں نے کہا بہت کانٹے کا مقابلہ تھا، لیکن فیصلہ تو کرنا تھا. فیصلہ تو کرنا تھا، اور فیصلہ ہو چکا ہے. اور عبدالرافع بھی آج کے ونر ہو سکتے تھے، اسد اللہ عباسی بھی آج کے ونر ہو سکتے تھے، عبد المتین بھی آج کے ونر ہو سکتے تھے. لیکن کون ہے جس نے، ویسے تو سب نے ہی متاثر کیا آج ججز کو، تینوں ہی بڑے خوش ہیں کہ آج بڑا ٹکر کا مقابلہ دیکھنے کے لیے ملا. لیکن بہرحال رسم دنیا ہے اور اس کو نبھانا ضروری ہے. جس کنٹسٹنٹ نے، جس پارٹیسپینٹ نے کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے، اس خوش نصیب کا نام ہے عبد المتین. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، اور آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. بہت اچھے انداز سے تینوں ہی ہمارے پارٹیسپینٹس نے، تینوں ہی طلباء نے اپنی اپنی تقاریر کی، اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. میں تینوں ہی منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ایک طرف بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے، دوسری طرف ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ کس انداز سے وہ بہتر انداز سے مقرر بن سکتے ہیں. بہرحال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع رہا. ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ اس شعر سے بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک آتی ہے. اور وہ کیا کہ شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے،
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت، اگلے راؤنڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔